الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ایمانی صفات کے تعلق سے ایک لمبی حدیث آپ کو سنائی گئی تھی عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی، جس سے اس بات کا تذکرہ تھا کہ مالک بن دخشن کے تعلق سے کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، آنا جانا ہے، لیکن ان کے ایمانی جذبے کو دیکھیے صحابہ کی کہ معمولی سی باتوں کو وہ نفاق سمجھا کرتے تھے کہ ان کے اندر منافقت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صدیق اکبر کے پاس آئے، اے ابو بکر صدیق، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، یعنی میں منافق ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہا صدیق اکبر، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم بالکل ہمارے نگاہوں کے سامنے۔ ہمارے ایمان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہاں سے ہٹ کر ہم اپنے گھر آیا کرتے ہیں، بیوی بچوں میں یا تجارت میں، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو آپ کے سامنے رہتی ہے۔ ایمانی جذبہ، ایمان بڑھ جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے اے ابو بکر گویا کہ میں منافق ہو گیا۔ جو کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ کیفیت گھر آنے کے بعد نہیں رہتی۔ صدیق اکبر نے کہا، اے حنظلہ، یہی کیفیت تو میں اپنے اندر بھی پاتا ہوں، یہی بات۔ آؤ چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کے پاس گئے، پورا واقعہ بیان کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا واقعہ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ایسا کہہ رہے ہیں، یہی بات تو میرے اندر بھی موجود ہے۔ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت جہنم سامنے ہے، اپنے گھر والوں میں آتے ہیں، تجارت میں یا کہیں بھی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حنظلہ، یہ کیفیت تو ساعتن و ساعتن، کبھی کبھی ہوا کرتی ہے۔ ہر وقت جنت یا جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے، یہی کیفیت اگر ہر وقت باقی رہے تو آسمانی فرشتے تمہارے پاس آ کر تم سے تمہارے گھروں میں تمہارے بستروں پر مصافحہ کیا کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ، یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ایمانی کیفیت ایک مقام پر برقرار نہیں رہتی، کبھی ایمان گھٹتا بھی ہے، کبھی ایمان بڑھتا بھی ہے، یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ گئی۔ پھر دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا خیال مت کرو، بدگمانی مت کرو۔ ابن الدخشن کے بارے میں اگر کسی کے اندر کچھ کمزوریاں مل جائیں، لیکن اگر اپنے ایمان اور توحید کی شہادت میں مخلص ہے، ایمانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو ان کے بارے میں ایسی بدگمانیاں مت رکھو۔
بڑی سختی سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرما دیا۔ مرد مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے یا کسی کے لیے بدگمانی سے کام لے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے صاف بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، زیادہ بدگمانی سے بچا کرو، بدگمانی بہت مت کرو۔ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، جس چیز کا گمان کیا جاتا ہے حقیقت میں وہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سختی سے منع کر دیا کہ ایمان کا پہلو حقیقت میں زیادہ قابل لحاظ اور واجب الاحترام ہے۔ اس کے ایمان کو نگاہوں کے سامنے رکھو۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے ایاکم والظن، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں بدگمانی سے بچا کرو، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے۔ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر لی لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے، یہ گناہ ہمارے اوپر آئے گا، ہمارے سر آئے گا۔ سورہ نور کی تلاوت کیجئے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں الزام لگایا گیا تھا، بہتان لگایا گیا تھا۔ 1 مہینے تک مسلسل آپ پوچھتے بھی رہے عائشہ صدیقہ کے بارے میں۔ وہاں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے بدگمانی کر لیا تھا کہ حقیقت میں یہ بات صحیح ہے، لیکن بات صحیح نہیں تھی۔ قرآن حکیم میں سورہ نور کے اندر 10 آیات ان کی برات میں نازل ہوئیں۔ اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جب ایمان لانے والوں نے، مردوں نے، عورتوں نے سن لیا تھا ایسی بات، تو اچھا گمان کیوں نہیں رکھا اور یہ کہہ دیتے کہ یہ تو بڑی جھوٹی بات ہے۔ نبی کے گھرانے والوں پر الزام اور بہتان۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو بدگمانیوں سے محفوظ اور مامون رکھے۔ لیکن یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ مالک بن دخشن کون تھے؟ یہ بدری صحابی تھے، یہ بھی بدر میں شریک تھے اور تمام غزوات میں بھی شریک تھے۔ ممکن ہے کہ منافقین سے تعلقات رکھنے میں، تو جو منافقین سے ملتے جلتے تھے، کوئی ان کی مجبوری رہی ہو، اور پھر اسلام نے منع بھی نہیں کیا ہے کسی سے ملنے جلنے کی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مجبوری رہی ہو، اس طرح جس طرح کہ حاطب بن ابی بلتعہ ان کے اندر مجبوری تھی۔ حاطب بن ابی بلتعہ بدری صحابی تھے۔ ایک دور، ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ انہوں نے مدینہ منورہ سے ایک خط لکھ کر کے بھجوایا ایک خاتون، ایک عورت کے ساتھ مکے والوں کے پاس، کچھ مسلمانوں کی خبریں دے کر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلومات آ گئی کہ یا خاتون، یہ خط لے کر کے جا رہی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا وحی کے اندر کہ یہ فلاں مقام پر پہنچ چکی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور کسی اور کو ساتھ بھیجا، اسی مقام پر جا کر کے اسے پکڑ لیا، کہا وہ خط دکھاؤ جو تم مشرکین کے پاس لے کر جا رہی ہو۔ انکار کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بات نہیں کہی، نہ جھوٹ کہا گیا اور نہ تو ہم نے جھوٹ بات سنی ہے، یقیناً وہ خط ہم نکال کر رہیں گے،
جب سختی سے پیش آئے تو اس نے اپنے سر کے بالوں کے چوٹیوں سے وہ خط نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ آپ نے حاتم بن ابی بلتع کو بلوایا، بدری صحابی تھے، اور اللہ رب العالمین نے بدر والوں کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے سارے بدری ساتھی صحابیوں کو بخش دیا ہے۔ آپ نے پوچھا حاتم تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجئے میرے فیصلے میں، میری بات سن لیجئے، میں اسلام پر ہوں، ایمانی تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی مہاجرین، ان کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار مکہ معظمہ کے اندر موجود ہیں، ان کے اہل بھی وہاں پر ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن مکہ المکرمہ کے اندر میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور میرے وہاں پر اہل موجود ہیں۔ بطور نیکی کہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ ایسا کر رہا تھا تاکہ میرے بال بچوں کو ایذا نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس وقت عمر ابن خطاب سامنے آئے، اللہ کے رسول حکم دیجئے میں ان کی گردن مار دوں، یہ تو منافق۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اے عمر کیا نہیں جانتے کہ یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بدر والوں کی طرف جھانک کر کہا تھا میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو ایسا کسی کو منافق کہہ دینا، بد دین کہہ دینا، یہ فلاں ہے فلاں ہے جہنمی ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ایک بات کا ذکر اور کر دوں، ہمارے صحابہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر کے وعدوں پر کتنا یقین تھا، کتنا یقین تھا۔ تب اس خاتون نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں ہے، کہا نہیں، ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارے نبی پر وحی آئی، اور وحی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا تھا۔ کسی صحابی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا ہوں، درج کر لیتا ہوں، کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کیا اس وقت بھی لکھ لوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی بات میں دین کی کہتا ہوں، دین کی بات، توحید کی بات، اسلام کی بات، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں غصے کے عالم میں ہوں یا ویسے بغیر غصے کے، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، میری زبان سے ناحق کوئی بات نہیں نکلتی۔ تو صحابہ کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، کہا یقیناً ہمارے نبی نے سچ کہا ہے، اور ہم یہ خط نکال کر رہیں گے، لے کر کے رہیں گے۔ مجبور ہو کر کے وہ خط ان کے حوالے کر دیا۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث طویل ہے، کچھ حصہ انشاءاللہ بیان کر کے بقیہ اگلے حلقے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ روایت مسلم شریف کی پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہی سلسلہ ہے ایمان باللہ کا، ایمان بالرسول کا، جس کے اندر ایمان باللہ، ایمان بالرسول آ جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے
اگر وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کی معافی بھی ہو جائے گی۔ توبہ استغفار ایک بڑا اہم عنوان ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کیا گیا، اسلامی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، صدق دل سے اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، لیکن صغیرہ کبیرہ گناہوں کے بعد توبہ استغفار نہیں کیا اور انتقال کر گیا، اب اللہ چاہے تو معاف کر دے، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے، بغیر عذاب کے، چاہے تو عذاب دے کر کے، لیکن وہ ابدی جہنمی نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں کہا گیا خالدین فیہا ابدا، کہ صرف کافرین اور مشرکین کے لیے ہے، کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہو، اللہ کے نبی کا انکار کر دیا ہو، توحید کا انکار کر دیا ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، عن ابی ہریرہ قال کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وَمَعَنَا ابو بکر وعمر فی نفر، اور جو صحابہ موجود تھے اس وقت، اس میں صدیق اکبر بھی تھے، عمر ابن خطاب بھی تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے، من بین اظہرنا، ہمارے درمیان سے آپ اٹھے، اور فأبطأ علینا، اور آپ کہیں چلے گئے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث میں نے ابھی شروع کی ہے اور لمبی حدیث ہے، اللہ نے چاہا تو یہ پوری حدیث تو بہت قابل توجہ ہے، بڑی عبرت کی باتیں یہاں پر موجود ہیں، اللہ نے چاہا تو اپنے اگلے حلقے میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔